بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ شکرا لصاحب العصر والزمان صلو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جن دوستوں نے صلوات نہیں پڑھی ان کے لیے ایک فرمان پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. اور اپنی کتابوں سے نا برادران اہل سنت کے عالم ہیں، وہ اپنی کتاب موارج نبوت میں لکھتے ہیں، معین کاشفی، وہ روایت لکھتے ہیں کہ جو اس طرح سے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اگر بیٹھا ہے تو اٹھنے سے پہلے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھنے سے پہلے اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. واہ واہ واہ. صلی علی محمد وعلی محمد. رجل فرج. بظاہر دنیا کے رسم و رواج کے پیش نگاہ میں آپ کے لیے نیا ہوں، آپ میرے لیے، کیونکہ دنیاوی رسم و رواج میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ شہر والا ہے، یہ اپنے محلے والا ہے، شہر والا قریب ہوتا ہے، پھر محلے والا ہوتا ہے، پھر گلی والا ہوتا ہے. ہم اور آپ ایک در والے ہیں. واہ واہ واہ. ایک ہی دروازے پہ بیٹھنے والے ہیں، اس لیے میں کوئی بخل نہیں کروں گا. اور آپ کی توجہ کے خاطر آسان سی ایک آیت ابتدا میں تلاوت کرنے لگا ہوں. بسم اللہ. اور یہ ایسی آیت ہے جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں، آپ کو زبان یاد ہوگی کہ اللہ نے حکم دیا اپنے رسول کو کہ اپنی امت سے فرمائیے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مجھے کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کرنی اس آیت پہ، صرف دو فکرے کہنے اور آگے بڑھ جانا ہے. امید ہے کہ آپ توجہ کریں گے. بسم اس اللہ. لیے میں نے کوئی مشکل آیت نہیں رکھی کہ اپنائیت رہے. اس آیت میں اللہ نے حکم دیا اپنے حبیب کو کہ کہو اپنی امت کو کہ میں اس نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اس قرآن، جو کچھ بھی میں نے پہنچایا ہے اس کا کچھ اجر طلب نہیں کرتا سوائے قرابت داروں کی محبت کے. صرف آپ سے توجہ یہ چاہتا ہوں. دیکھو قیمت نہیں مانگی، قیمت نہیں، اجر مانگا ہے. قیمت الگ چیز ہوتی ہے، مزدوری الگ ہوتی ہے. میں تو بہت کچھ کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں اگر آپ گھر بنائیں گے تو سامان خریدیں گے، اس سامان کی قیمت ہوتی ہے، مگر جو مزدور کام کرتا ہے اس کی ہوتی ہے مزدوری. تو رسول قیمت نہیں مانگ رہا نماز کی، روزے کی، حج کی، کلام پاک کی، مزدوری مانگ رہا ہے، محنت مانگ رہا ہے. واہ واہ. اور محنت کیا ہے؟ محمد و آل محمد کی محبت مانگی ہے. اب صرف ایک منٹ کے لیے آپ توجہ کریں اور فیصلہ آپ خود کریں. چھوٹا سا مثال دیتا ہوں. چھوٹی گھٹی یہاں سے بہت قریب ہے، وہاں سے ایک بندہ کلام پاک لیتا ہے. اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے نا، گلیوں میں لوگ پھرتے ہیں، کلام پاک لے کر آپ کے دروازے پہ آتا ہے اور اس کا کچھ ہدیہ مقرر ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی شخص، خدا نہ کرے، یہ میں مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، سارے مومن ہو، سارے سمجھنے والے ہو، اگر کوئی شخص کلام پاک اس سے لے اور اسے کہے کہ بھائی آپ یہاں رکیں، میں آپ کا ہدیہ گھر سے لے کر آ رہا ہوں، وہ گھر جائے، کلام پاک رکھے اور واپس نہ آئے. وہ گھر جائے اور وہ واپس نہ آئے. اور جو شخص کلام پاک لے کر آیا تھا وہ بیچارہ کھڑا کھڑا واپس چلا جائے. اب آپ فیصلہ کریں، میں آپ سے فیصلہ لینا چاہ رہا ہوں کہ بتائیے اگر وہ قرآن پڑھے گا تو قرآن کوئی فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا نا. الٹا، آپ نے کہا نا الٹا گناہ ہوگا. بلکہ اگر مجھے کہنے کی اجازت ہے تو میں یہ کہوں کہ قرآن اس پر لعنت کرے گا. واہ 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 واہ. قرآن اس پر لعنت کرے گا.
کہ تم چوری کا قرآن پڑھ رہے ہو، تو جو شخص چھوٹی گھٹی سے کلام پاک آپ کے دروازے تک لایا، آپ نے اس کا اجر نہیں دیا، تو قرآن لعنت کرتا ہے جو رسول لوح محفوظ سے کلام پاک لایا۔ واہ 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 بیسیکلی چوتھی نشست ہے آپ کی، میری آپ کے ساتھ پہلی نشست، اور یقین کریں مجھے بہت کچھ کہنا ہے آپ سے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں بہتر جانتے ہیں بزرگ مجھ سے، بہتر جانتے ہیں بزرگ مجھ سے، نوجوانوں کو کچھ تحفے دے کے جانا چاہتا ہوں یہاں سے۔ اسی لیے میں نے یہ آیت پڑھی، اس لیے میں نے یہ جملے کہے۔ تو اتنا تو مان لیا نا کہ اگر اجر نہیں دیا اس سائیکل والے کو، اس موٹر سائیکل والے کو جو کلام پاک چھوٹی گھٹی سے لے کر آپ کے دروازے تک لایا، اس کی مزدوری نہیں دی، تو قرآن لعنت کرے گا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جس رسول نے اجر مانگا، اگر آپ آل محمد سے محبت نہیں کرتے، نماز پڑھیں گے نماز لعنت کرے گی، روزہ رکھیں گے روزہ لعنت کرے گی۔ واہ 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 اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، تفسیر فرات اٹھا کے دیکھیں، ہمارے مذہب کی بہت بڑی تفسیر ہے، اس میں موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی مدینے کے چوک پر اعلان کرو کہ جس نے مزدور کی مزدوری نہیں دی اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ لوگ جمع ہو گئے، یا رسول اللہ اتنی سی بات کے لیے لعنت؟ اگر کوئی مزدور کی مزدوری نہ دے تو اس پر اللہ کی لعنت؟ تو رسول خدا نے فرمایا نہ تم نے مزدوری سمجھی نہ مزدور سمجھا، مزدوری تھی میرے بچوں کی محبت اور وہ مزدور میں خود ہوں۔ تو یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، رسول خدا نے فرمائی ہے۔ مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ بس آپ کے مزاج دیکھ رہے ہیں، ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ روایت ہے برادران اہل سنت کے، میرے علم کے مطابق 4 کتابوں میں۔ امام طبرانی نے، برادران اہل سنت کے امام طبرانی نے معجم الاوسط میں روایت کی ہے، امام ابو بکر حیثمی نے مجموع الزوائد میں لکھی ہے، اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھی ہے۔ اور اگر کوئی نوجوان اگر یہ نام نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، تو اس دور کا عالم ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، اس کو تو پہچانتے ہوں گے نا۔ اس نے اپنے کتاب غیت الاجابت میں یہ روایت کی، اور یہ روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بس یہ روایت پڑھوں گا پھر آپ کے مزاج دیکھوں گا، ڈیوٹی تو مجھے ویسے ہی دینی ہے۔ روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں علماء اہل سنت، ان جابر بن عبداللہ قال خطبنا رسول اللہ فسمیتہ وہو یقول ایوہ الناس من ابغضنا اہل البیت وحشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ۔ رسول خدا نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں خبردار میرے اہل بیت سے بغض مت رکھنا، ورنہ اللہ تمہیں یہودیوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ مجھے پتا ہے مومن کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، ایسے کوئی بات نہیں چھیڑوں گا، آپ کو بعد میں اندازہ ہوگا، کچھ تو کچھ نہ میں آپ کے دامن میں دے کے جاؤں گا، یہاں سے ایسے نہیں جاؤں گا، کچھ ایسی چیزیں دے کے جاؤں گا نوجوانوں کو۔ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے بغض رکھو گے تو پروردگار عالم روز محشر یہودیوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِن صَامَ وَصَلَّى، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ چاہے وہ نمازی ہو روزے دار ہو، چاہے وہ نمازی ہو روزے دار ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صام وصلى وزعم انه المسلم، ہاں بھلے وہ نمازی ہو روزے دار ہو، وزعم انه المسلم، اور بھلے خیال کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا
کہ بھلے وہ خیال کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے. اس جملے سے پتا چلا کہ رسول کی نگاہ میں وہ مسلمان نہیں، مگر وہ خیال کرتا ہے، وہ گمان کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. بس آگے جملہ ہے ان کے لیے جو سرکار وفا کا علم سجاتے ہیں اور علم اٹھاتے ہیں. برادران اہل سنت سے پڑھ رہا ہوں میں، اور پڑھ رہا ہوں علم اٹھانے والوں کے لیے. رسول خدا آگے فرماتے ہیں، پتہ نہیں کیوں فرما رہے ہیں رسول خدا. بات اہل بیت کی محبت کی ہو رہی ہے. حوالہ میں نے 4 کتابوں آپ کو دے دیا ہے. اگر اس منبر پر بیٹھ کر غلط بیانی کروں، کسی کتاب کا غلط حوالہ دوں، تو کائنات کا رسول میری کبھی شفاعت نہ کرے، اور اس کے بعد کوئی شک کرے تو کائنات کا رسول جانے اور وہ مسلمان جانے. 4 کتابوں کے حوالے دینے کے بعد رسول خدا محبت اہل بیت بیان کرتے کرتے فرما رہے ہیں، ایھا الناس مثل لی امتی فی البطن فمن ربی. مجھے اپنی پوری امت اپنی ماں کے بطن میں دکھائی گئی. اب وہ توجہ کریں جو علم اٹھاتے ہیں. رسول خدا فرما رہے ہیں کہ پوری امت مجھے اپنے ماں کے بطن میں دکھائی گئی. امت گزرتی گئی، گروہ در گروہ گزرتے گئے، لوگ گزرتے رہے، رسول خاموش ہوئے. اور پھر آگے رسول نے ایک جملہ فرمایا. اب توجہ ہے کرنی ہے آپ کو. میں 2 کام نہیں کر سکتا، پڑھوں بھی اور توجہ بھی دلاؤں. توجہ آپ کو کرنی ہے. تحفہ ہے رسول اللہ کا علم اٹھانے والوں کے لیے. رسول خدا نے فرمایا، مثل لی امتی فی البطن فمن ربی واصحاب الرایت. میری پوری امت مجھے دکھائی گئی ماں کے بطن میں، اور جب علم والوں کا گزر ہوا، جب علم والوں کا گزر ہوا، فاستغفرت لعلی و شیعتہ، تو میں نے علی اور علی کے شیعوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگی. کس کے لیے مانگی رسول نے؟ برادران اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. کس کے لیے؟ علم والے جب گزرے تو میں نے دعا مانگی، ان کی مغفرت کی. آپ علم کب اٹھائیں گے؟ یہ فرمان کب کا ہے؟ 1400 سال پرانا فرمان ہے. 1400 سال پہلے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ مجھے میری امت ماں کے بطن میں دکھائی گئی اور میں نے علم والوں کے لیے دعا مانگی. 1400 سال جب گزریں گے، پھر آپ پیدا ہوں گے، پھر آپ بڑے ہوں گے، پھر حیدرآباد شہر میں آپ علم اٹھائیں گے. اس علم اٹھانے کا اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ علم 1400 سال بعد اٹھاؤ گے اور دعا رسول پہلے دے کے گئے. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. جو لوگ جس نے دیکھا نہ مولا علم دیکھ لے، روب و حشمت علم کی حشم دیکھ لے. دیکھ کر بھی علم کو جو روئے نہیں، وہ تصور میں بازو قلم دیکھ لے. نعرہ اگر آپ توجہ کرتے یقین کریں میں پوری مجلس صرف علم پہ پڑھ دیتا ہوں. میں تو کچھ چہرے پریشان دے کر میں پریشان ہو گیا. علی ولی اللہ یا علی. چلیے جو چہرے کھل گئے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. بسم اللہ. آئیے پھر آج علم ہی پڑھتے ہیں اور برادران اہل سنت کی کتابوں سے ہی پڑھتے ہیں. جو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، جو کہتے ہیں یہ شرک ہے، پھر آئیں پوچھیں ان کے کتابوں سے کہ یہ پھر شرک کس نے کیا ہے، یہ بدعت کس نے کی ہے. واہ 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 واہ. دو کتابوں کے نام بتا رہا ہوں، حوالے
آگے غلط دوں سائیں علی ادھر شاہ مجھ سے دور نہیں ہے، بولیں گے تو کتاب ان کو بھجوا دوں گا میں. 2 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں قبلہ، آپ بڑے بیٹھے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ینابی المودت حافظ سلیمان بن ابراہیم قندوزی حنفی، اور دوسری کتاب کا نام ہے مودت القربہ سید علی حمدانی. ان دونوں نے روایت کی ہے عبداللہ بن سلام سے. اب جو چہرے کھلے تھے صرف ان کے لیے پڑھا ہوں، بسم اللہ اگر وہ مرجھائے تو پھر روایت آدھے میں چھوڑ دوں گا میں، کیونکہ مجھے پتا ہے میں آپ کو کیا دے کے جا رہا ہوں. یہ ایسے موضوع ہیں جو ممبروں سے پڑھے نہیں گئے. عبداللہ بن سلام روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ اخبرنی عن لواء الحمد ما صفتہ. عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جو آپ کا علم ہے لواء الحمد، اس کی کچھ صفتیں تو بیان کریں. پڑھے لکھے چہرے ہیں میرے سامنے، شاید آپ نے غور نہیں کیا. علم کی بھی صفتیں ہوتی ہیں، علم کی بھی صفتیں. لگے گا قبلہ قیامت میں سایہ فقط موبائل ہاتھ کے نیچے ہوگا. جیو جیو آپ چھیڑ رہے ہیں، یقین کریں مجھے آپ. چلے یہ روایت میں بعد میں پڑھتا ہوں. ایک اور روایت آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے سائے کی بات کی. کتاب کا نام معارج نبوت، ملا معین کاشفی نے کتاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھی ہے. 3 جلدوں پر کتاب لکھی گئی ہے اور شان رسالت پہ کتاب لکھی. اس میں اس نے جملے لکھے ہیں کچھ، اگر توجہ ہے اس بھائی نے جملے کہے، اس مومن کے جملوں پہ یہ جملے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لکھ رہے ہیں اس نے تقابل کیا ہے انبیاء سے ہمارے رسول کا، کہ یہ آدم کا مقام، یہ نوح کا مقام، یہ ابراہیم کا مقام، یہ یعقوب کا مقام، یہ یوسف کا مقام. اس نے تقابل کیا ہے. تقابل کرتے 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 جب حضرت یوسف کی بات آئی تو اس نے کہا یوسف واقعی بہت حسین تھا، اس کے چہرے پر نگاہ کرتے ہی بھوک ختم ہو جاتی تھی. وہ لکھتے ہیں برادران اہل سنت کے عالم ہیں، وہ لکھ رہے ہیں معین کاشفی لکھ رہے ہیں کہ یوسف کا یہ مقام تھا کہ اس کے چہرے پر نظر کرنے سے تکلیفیں ختم ہو جاتی تھی، بھوک ختم ہو جاتی تھی. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی کا مقام یوسف سے کہیں بلند ہے. ہمارا نبی تو دور، قیامت میں آنا رسول کے علم پر نگاہ کرو گے پریشانیاں ختم ہو جائیں. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس بھائی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے. مولا کائنات کا فرمان ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے. علم پڑھ رہا ہوں جس کے سائے میں آپ آتے ہیں، جس کے نیچے دعائیں مانگتے ہیں، جس کو چومتے ہیں، جس کو اٹھاتے ہیں. کیا فرمایا لکھنے والا سنی عالم، اور وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ علم ہوگا قیامت کے لیے. وہ لکھ رہے ہیں نا قیامت میں علم ہوگا. اور اس کے ساتھ ایک اور جملہ خوبصورت لکھا ہے، یقین کریں ایک ایک جملہ ایک ایک پوری مجلس مانگ رہا ہے. ایسے جملے لکھے. اس نے یہ نہیں کہا کہ علی کا علم، سرکار وفا کا علم، بس اس نے علم لکھا ہے. غلط بیانی نہیں ہے، اس نے صرف علم کا ذکر کیا ہے کہ بھئی ایک علم ہوگا اور وہ میدان محشر میں ہوگا. جو اسے دیکھے گا پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اب جس کو یہاں عادت ہے پلٹ دو جملہ، جن کے پاس ایسا علم دنیا میں ہے جو دیکھنے سے پریشانیاں ختم کر دے. اب چہرے مرجھا گئے، کچھ پریشان ہو گئے. ایک اور جملہ اس نے خوبصورت لکھا کہ روز محشر میں اس علم کو سجایا جائے گا اور فرشتے اسے نور کی جھالروں سے سجائیں گے. اگر کاش آپ یقین کریں بیدار ہوتے، پتہ نہیں آپ کی سوچ میں ہیں
کیا کیا لکھا برادران اہل سنت کا عالم لکھ رہا ہے کہ نور کی جھالروں سے فرشتے اس علم کو سجائیں گے. اب اگر کوئی آپ پر اعتراض کرے کہ بھائی کیوں سجا رہے ہو، تو کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں کی سنت ہے. علم سجانا جاہلوں کا کام نہیں، فرشتوں کی سنت ہے. وہ لکھ رہے ہیں سجا کر لائیں گے اور نصب ہوگا میدان محشر، اور اس کے بعد اس علم کو وہاں سے اٹھایا جائے گا. اور جیسے ہی اس علم کو اٹھائیں گے تو جو دوزخ میں دوزکی ہوں گے ان کے عذاب میں شدت آ جائے گی. علم میرے سامنے ہے، اپنی طرف سے پڑھوں تو روز محشر سرکار وفا میری کبھی شفاعت نہ کرے. اور اس کے بعد کوئی شک کر رہا ہے تو پھر غازی جانے، علم جانے، وہ مومن جانے. لکھنے والا برادر اہل سنت کا عالم ہے، وہ رسول کے علم کی بات کر رہا ہے. میں یہ نہیں کر رہا کہ وہ غازی کے علم کی بات کر رہا ہے، مگر کسی علم کا ذکر وہ کر رہا ہے کہ جب اس علم کو اٹھایا جائے گا تو دوزکیوں کے عذاب میں اضافہ ہو جائے گا، وہ زیادہ جلنے لگیں گے. ابھی بھی آپ وہاں نہیں پہنچے جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. نہیں، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں پھر سمجھیے کہ وہ لکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی اٹھایا جائے گا دوزکیوں کے عذاب میں اضافہ ہوگا، وہ زیادہ جلنے لگیں گے. آپ یہی آزمائش کر لیں، علم اٹھائیں پھر دیکھیں کہ گھر بیٹھے کون کون چل رہا ہے. دو جملے آگے ہیں، کہیں دو. وہ روایت میں نے وہی چھوڑ دی صرف ان مومن کی وجہ سے. تو وہ لکھ رہے ہیں کہ وہ علم اٹھایا جائے گا. کہاں جائے گا وہ علم؟ کہاں جائے گا؟ اٹھایا جائے گا. دوزکیوں کے عذاب میں شدت آ جائے گی اور وہ کہیں گے کاش ہم اس علم کا مقام سمجھتے. میں صرف لفظی بھیج سکتا ہوں. مجھے امید ہے نوجوانوں سے، بزرگوں سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ آپ اٹھاتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا مقام کیا ہے. وہ علم جنت میں نصب ہوگا. لکھنے والا معین کاشفی، ظاہر جہاں رسول ہوں گے وہیں علم بھی ہوگا. یقین کریں روایت یہاں ختم ہو گئی. میں نے سوچا علم جنت میں کیوں ہوگا، سوچا میں. اب اس پہ میں یہ نہیں کہ آپ سے داد نہیں لوں گا، آپ بھلے مت بولیں، یہ میرا جملہ ہے جو میں نے سوچا، مجھے ملا. اگر پسند آئے تو دعا دیجیے گا، ورنہ آپ کی مرضی ہے. میں نے سوچا کہ علم جنت میں کیوں لگے گا، تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میرے ذہن میں آئی. یقین کریں میں یہ علم بتا رہا ہوں. مجھے ڈر ہے ظرفوں سے. اگر یہاں بیٹھ کر میں غازی کا مقام بتاتا تو پتہ نہیں پھر کیا ہوتا، چہرے کہاں چلے جاتے. ابھی کچھ چہرے بگڑ گئے ہیں. میں نے علمدار کے فضائل نہیں بتائے. کبھی زندگی ملی یہاں ڈیوٹی لگی تو پھر میں آپ کو علمدار کے فضائل بتاؤں گا اور علمدار کی زبانی بتاؤں گا. علمدار سے پوچھیں گے کہ آپ کا مقام کیا ہے. مگر فی الحال گفتگو ہو رہی ہے علم پر. تو جب یہ میں نے پڑھا کہ علم جنت میں جائے گا، پھر میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پر غور کیا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار. دیکھیں آپ کو یاد ہے، بچہ بچہ جانتا ہے. مطلب جنت ملکیت کس کی ہے؟ حسنین کی ملکیت، حسین کی ملکیت ہے نا. پہلے شروع میں جب زور لگاتے تھے نا کہ بھئی علم مت لگاؤ، پھر لوگ ڈھیلے پڑ گئے. کہا یار لگاتے ہو تو ٹھیک ہے، امام بارگاہوں میں لگاؤ، گھروں میں لگانے کی کیا ضرورت ہے. بزرگ بہتر جانتے ہیں. پھر یہ اعتراضات ہونے لگے کہ بھئی امام بارگاہ میں لگا. امام بارگاہ میں کیوں علم لگاتے ہیں آپ؟ کہ وہ امام بارگاہ ہے. امام بارگاہ میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں، آپ بہت کچھ سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. امام بارگاہ میں علم لگتا ہے. امام بارگاہ. چلو میں بدل
دیتا ہوں جملہ. امام کی بارگاہ میں، امام کی ملکیت میں علم لگتا ہے، امام کی ملکیت میں علم لگتا ہے، امام کی ملکیت میں علم لگتا ہے، امام کی ملکیت میں علم لگتا ہے. جنت میں بھی علم لگے گا، جنت میں بھی علم لگے گا. ملکیت حسین کی ہے، ملکیت حسین کی ہے. تم جسے جنت کہتے ہو، میں اسے امام بارگاہ کہتا ہوں. علم بھی ہوگا، مجلس بھی ہوگی. رسول خدا سے پوچھا گیا، تفسیر فرات میں ہی اٹھا کے دیکھیں. رسول خدا سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درخت طوبہ کتنا بڑا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پتا اس کا تمہاری دنیا سے بڑا ہے. یا رسول اللہ اتنا بڑا درخت کس کام آئے گا؟ تو رسول خدا نے فرمایا اس درخت کے نیچے بیٹھ کر علی کے شیعہ مجلس کریں گے. مجلس بھی ہوگی، علم بھی ہوگا. یہ ختم نہیں ہوگا چاہے جتنا زور لگا لو. تو باتیں ہیں اس روایت میں یا نبی المودت کی. اب یہ ان کے لیے جو علم سجاتے ہیں، یہ ان کے لیے دلیل ہے جو علم سجاتے ہیں. عبداللہ بن سلام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی ان لواء الحمد ما صفت ہو، مجھے بتائیے کہ علم کی صفتیں کیا ہیں، جو آپ کا لواء الحمد ہوگا اس کی صفتیں کیا ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو لہو الف آمن. ہمیں تو کہا جاتا ہے نا بھائی چھوٹا سا علم لگا لو، چھوٹا سا علم لگا لو. اتنا لمبا بڑا علم لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو کیا کہو گے؟ رسول خدا فرما رہے ہیں، برادران اہل سنت کی کتاب میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تو لہو الف آمن، 1000 برس تک کوئی سفر کرے مگر اس کی لمبائی تک نہیں پہنچ سکتا. آپ 50 فٹ کا علم لگاتے ہیں، دیکھیں اللہ نے کون سا علم لگایا ہے، کتنا لمبا علم اللہ نے لگایا ہے. رسول خدا نے کیا فرمایا کہ 1000 سال تک کوئی بندہ چلتا رہے، سفر کرتا رہے، اس کی لمبائی تک نہیں پہنچے گا. عمودہ یاقوتۃ، اس کا جو ستون ہوگا وہ سرخ موتیوں کا ہوگا. یہ جو آپ سجاتے ہیں نا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ اللہ والے کام ہے. بس کہیں تو پھر میں سمجھا میں تھکا ہوا ہوں پر مجھ سے زیادہ آپ تھکے ہوئے ہیں. کیا فرمایا رسول خدا نے؟ اس کا ستون جو ہوگا وہ سرخ یاقوت کا ہوگا. اب اللہ سے بھی کہو، کہیں سے کوئی لکڑی پکڑ لیتا، یہ سرخ یاقوت لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وَحَمْرَا قَبْضَتَهُ مِن لُؤْلُؤٍ، دستہ جو ہوگا اس کا وہ سفید موتیوں کا ہوگا. وَالنَّشْرَهُ زمرد، اور جو اس کا پھریرا ہوگا وہ زمرد کا ہوگا. یہ رنگا رنگی کیوں علم؟ خدا سے پوچھو، ایک ہی رنگ دے دیتا. یہ سرخ یاقوت، یہ موتی، یہ زمرد. اس لیے میں نے کہا کہ اب اگر اس روایت سننے کے بعد اگر کوئی تم سے پوچھے کہ یہ علم کیوں سجا رہے ہو، کہو جاؤ تمہیں سمجھ میں نہیں آ گیا، یہ اللہ والے کام ہے، یہ اللہ والے کام ہے. حسین کی محبت میں جو جو تم کر رہے ہو وہ خدا پہلے کر چکا ہے. بس جو بات کر رہے ہیں میں ان کے لیے ہی پڑھ رہا ہوں. رسول خدا نے کیا فرمایا کہ اس کا ستون سرخ یاقوت کا. یاد کر لیں، سرخ یاقوت کا. کتاب کا نام ینابیع المودت، سرخ یاقوت کا، اور اس کا دستہ سفید موتیوں کا، اور اس کا پھریرا زمرد کا ہوگا. وَخَزْرَا لَهُ سَلَاسَ
زوائب زوائبتن بالمشرق و زوائبتن بالمغرب والثالثۃ فی وسط دنیا. اس کے 3 پھریرے ہوں گے، ایک مشرق، ایک مغرب اور ایک وسط دنیا، دنیا کے سینٹر میں ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا. اتنے بڑے پھریرے اللہ نے لگائے ہوئے ہیں، 3 پھریرے ہیں. اور مکتوب علیہا ثلاثۃ استر السطر الاول بسم اللہ الرحمن الرحیم، وستر الثانی الحمدللہ رب العالمین، وستر الثالث لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. برادران اہل سنت کا عالم لکھ رہا ہے 3 پھریرے ہوں گے، ایک پہ لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے پہ لکھا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، تیسرے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ علم ہوگا قیامت میں، اور اس پہ علی ولی اللہ بھی لکھا ہوگا. تم تو نہ علم کو مانتے ہو نہ علی ولی اللہ کو. علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. اب خدا سے کہنا کہ کلمہ بڑھا دیا. اور آگے رسول فرما رہے ہیں، بس 2 لائنیں ہیں. آگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں طول کل ستر الف یوم، اور ایک ستر جو اس کی ہے 1000 سال تک کوئی بندہ چلے تو اس ستر تک نہیں پہنچ سکتا. اب ایک جملہ کہوں، نازک سا جملہ ہے، امید ہے آپ ضائع نہیں کریں گے. کیا رسول نے فرمایا ایک ستر اتنی بڑی ہے کہ آپ 1000 سال تک سفر کریں مگر آپ نہیں پہنچ سکتے. اتنا بڑا علی ولی اللہ اللہ نے لکھا ہے. علی کو کون جانے گا، کہاں پر فیصلہ ہوگا؟ علی کو کون جانے گا، کہاں پر فیصلہ ہوگا؟ علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا. نمازوں میں علی آئے تو کہتا ہے کہ باطن ہے، ارے کعبے میں علی آیا ہے، پتا کعبے کا کیا ہوگا. بھائی میں نے یقین کریں، میں نے کسی آئمہ کے فرمان کوئی فضائل غازی کے فضائل پڑھے نہیں، میں تو ابھی علم پہ بات کر رہا ہوں. یہ علم یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، کیا برادران اہل سنت نے نہیں پڑھا ہوگا؟ پڑھا ہوگا نا، اپنی کتابوں کے ترجمے بھی کیے ہوں گے. علم کا مقام ان کو بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بزرگوں کو ملا نہیں. مسئلہ یہ ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کے بزرگوں کو ملا نہیں، ورنہ پتا ان کو بھی ہے کہ اس علم کا مقام کیا ہے. نہیں اگر اعتبار نہیں آتا تو کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. اگر اس علم کا مقام صحابہ کی نگاہ میں نہ ہوتا تو ساری رات جاگتے کیوں پریشان ہوتے کہ کاش یہ علم ہمیں ملتا. پتا سب ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں انہوں نے لکھے ہیں، ترجمے کیے ہیں، سب پتا ہے، مگر کیا کریں وہ آگ ابھی تک بجھی نہیں. اور فضائل مناقب اشرا مبشرہ محی الدین طبری، انہوں نے برادران اہل سنت کے عالم، انہوں نے ایک جملہ لکھا خوبصورت. کہا کہ جب رسول نے علی کو علم دیا تھا نا تو 3 مرتبہ لہرایا تھا علم کو، لہرا کے دیا تھا. اور رسول نے یہ جملہ کہا تھا کہ یہ علم اسے دوں گا. یہ محب الدین طبری لکھ رہے ہیں مناقب اشرا مبشرہ کتاب میں، وہ یہ جملہ لکھ رہے ہیں کہ رسول نے کہا تھا یہ علم اسے دوں گا جو اس کا حق ادا کرے گا. حق ادا کرے گا.
علم کا بھی حق ہوتا ہے. واہ واہ رسول کا جملہ ہے, یہ علم اسے دوں گا جو اس کا حق ادا کرے گا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ تو رسول نے فرمایا جو غیر فرار ہو. واہ 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 شرط رکھ دی رسول نے, یا غیر فرار ہو یا اس کا ماننے والا ہو, علم صرف وہی اٹھا سکتا ہے. وہ روایت پوری کر لیں اور بس آپ سے اجازت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اتنی بڑی ہوگی ستر. قال عبداللہ بن سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمن یحمل ذالک, اس علم کو اٹھائے گا کون؟ تو رسول خدا نے فرمایا یحملہ الذی یحمل اللواء فی الدنیا علی ابن ابی طالب. رسول خدا نے فرمایا جو دنیا میں میرا علم اٹھاتا ہے علی ابن ابی طالب یہ علم اٹھائے. بس یہ آخری جملہ ہے. رسول خدا نے پھر فرمایا اٹھائے گا علی ابن ابی طالب, اور رسول خدا نے بلا فصل جملہ کہا کیوں اٹھائے گا؟ ایک تو میرا دنیا میں علمدار ہے اس لیے اٹھائے گا. من کتب اللہ اسمہ قبل ان یخلق السماوات والارض, کیوں اٹھائے گا؟ من کتب اللہ, اللہ نے لکھ دیا ہے اسمہ, اس علی کا نام, قبل ان یخلق السماوات والارض, زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے اس علم پر علی کا نام اللہ نے لکھ دیا. یہ ہے روایت, ختم ہو گئی روایت. مگر مجھے ایک عجیب چیز نظر آئی رسول کے فرمان میں. اب آپ جانیں علم جانیں, رسول کے اس فرمان پہ تھوڑا غور کریں, پہنچنے کی کوشش کریں. رسول نے کہا کہ اس علم پر علی کا نام اللہ نے دنیا اور آسمان کی خلقت سے پہلے لکھ دیا. اس علم پر علی کا نام دنیا و آسمان کی خلقت سے پہلے اللہ نے لکھ دیا. دنیا اور زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے لکھ دیا, زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے لکھ دیا. خدا کی قسم یہ علم سامنے ہے, کتاب میرے ہاتھوں میں تھی. جب میں نے یہ پڑھا میں تو پتہ نہیں کہاں پرواز کر گیا. میں نے کہا یہ رسول نے کیا کہہ دیا کہ دنیا اور زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے علم پر نام لکھ دیا. مطلب کیا ہوا کہ دنیا و آسمان, زمین و آسمان بعد میں بنے, علم پہلے بنا. واہ واہ غم سے نکال دیتا ہے عباس کا علم. مشکل کشا علی تو ہے نبیوں کے واسطے, اپنی تو ڈال دیتا ہے عباس کا علم. نعرے حیدری. بس دو جملے تاکہ آپ کے آنکھوں کا وضو بھی ہو جائے اور یہ عبادت مکمل بھی ہو جائے. یہ علم 28 رجب کو سرکار حسین نے دیا کہ عباس اب میں اور میرے اہل بیت اس علم کے سائے میں سفر کریں گے. جب قافلہ رخصت ہو کر نکلا تو آخری مرتبہ حسین کی بیمار بیٹی کے پاس سرکار وفا آئے تھے. شہزادی ہم چلتے,
اس وقت کہا تھا حسین کی بیمار بیٹی نے، چچا عباس ٹھیک ہے آپ مجھے نہیں لے کے جاتے، مت لے کے جائیں، مگر اگر کوئی آرزو کری تو پوری کریں گے، اگر کوئی آرزو کرو۔ عباس نے کہا شہزادی حکم کیجیے، میری جان حاضر ہے۔ کہا نہیں چچا عباس، بس ایک مرتبہ اور میں اصغر کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ میں اپنے بھائی کو پھر گلے لگانا چاہتی ہوں، ایک مرتبہ اپنے 18 دن کے بھائی پیار کرنا چاہتی ہوں۔ عباس نے کہا ہاں شہزادی۔ عباس گئے، شہزادی کو لے کر آئے، بہن نے پیار کیا بھائی کو۔ اب اندازہ آپ، میں صرف بیان ہی کر سکتا ہوں، اندازہ آپ خود لگائیے گا۔ پیار کر رہی ہے بہن، گود میں اصغر ہے، شہزادی پیار کرتے کرتے اصغر کو کہہ رہی اصغر سب جا رہے ہیں تو رک جا، سب تو جا رہے ہیں، اکبر کو بھی کہا تھا اکبر نہیں رک رہا، تو رک جا۔ پتہ نہیں کیا باتیں ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد حسین نے کہا عباس جی مولا جاؤ شہزادی کو لے کے، دیر ہو رہی ہے چل۔ عباس آئے، ہاتھ پھیلائے، شہزادی نے عباس کو دیکھا، پھر بہن کو دیکھا، منہ پھیر دیا، عباس کی طرف اصغر نہیں آیا۔ عباس گئے، مولا اصغر نہیں آ رہے، اکبر کو بھیجو۔ اکبر آیا، بازو پھیلایا، بھائی کو دیکھا، بہن کو دیکھا، چہرہ پھیر دیا۔ اکبر گیا، مولا نہیں آ۔ کئی لوگ اہل بیت امام حسین سے آئے، آخر میں ماں آئی، اصغر آ جا، میں تمہاری ماں، آ جاؤ، بابا بلا رہا ہے، اصغر آ جاؤ۔ بہن کا چہرہ تکتا رہا، ماں کی طرف نہیں آیا۔ آخر میں کائنات کا امام خود سواری سے اترا، جیسے ہی حسین نے پہلا قدم اٹھایا اصغر کی طرف، حسین کی بیمار بیٹی نے 3 قدم پیچھے ہٹ کے کہا بابا آپ امام ہیں، زبردستی مت کیجئے گا، اگر اپنی مرضی سے آتا ہے میں روکوں گی، میں اپنے بھائی کو روکوں گی نہیں۔ حسین نے کہا نہیں میں زبردستی نہیں کروں گا، میں زبردستی نہیں کروں گا، بس مجھے کچھ کہنا ہے اصغر سے، بس مجھے 2 الفاظ اصغر سے کہنے تھے، بیٹی اگر نہیں آیا تو ہم چلے جائیں گے، اصغر رکھ لینا تم۔ حسین نے اپنے لب اصغر کے کانوں کے قریب لائے اور کچھ کہا، بس حسین کو کچھ کہنا تھا، چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے چھوٹے چھوٹے آنسو نکلے، بہن کو دیکھا، دامن چھوڑ دیا، باپ کے بازوؤں پہ سوار ہو گیا۔ جب حسین مڑے نا تو بیٹی نے دامن پکڑ لیا، بابا میں اصغر نہیں مانگ رہی، بابا میں اصغر نہیں مانگ رہی، بس اتنا بتا دے تم نے میرے بھائی کو کہا کیا جو اس نے میرا دامن چھوڑ دیا؟ حسین نے کہا بیٹی تو برداشت نہیں کر سکی، نہیں بابا مجھے بتاؤ، بتاؤ، اگر نہیں بتاؤ گی تو میں مر جاؤں گی۔ حسین نے کہا اگر میں بتاؤں گا تو ابھی زندہ نہیں بچو گی۔ کہا نہیں بابا یہ دکھ دے کر مت جاؤ مجھے کہ کیوں میرا بھائی میرا دامن چھوڑ گیا، نہیں بابا مجھے بتاؤ کہ تم نے کہا کیا اصغر کو؟ حسین نے کہا میں نے اسے کان میں کہا اصغر تو نہیں چلے گا تو حربلا کا تیر کون کھائے؟ لا لعنت اللہ علیہ